بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 411 میں حالت احرام میں شکار کے کفارات کی مزید تفصیل بیان کی جائے گی. اب تک جو مقداریں مختلف حیوانات اور پرندوں کے شکار کی بیان کی گئی ہیں کفارے میں، ان کے متعلق مزید تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں. تاحال بیان ہونے والے کفارات کا موضوع بیان کریں گے. کس صورت میں یہ کفارے ہیں؟ احرام کے بغیر حرم میں شکار کرنے کا کفارہ بیان کریں گے. حالت احرام و حرم میں شکار کرنے کا حکم بیان کریں گے. متعلقہ مسائل اور فروعات نیز روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا. عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی. شہید ثانی فرماتے ہیں، اب تک جو احکام حیوانات کے شکار کے بارے میں ہم نے ذکر کیے، قطع پرندہ اور اس کی طرح کے جو پرندوں کے کفارے سے شروع کر کے اور آخر میں قملہ یوں کے کفارے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، تو یہ سارے اس صورت میں کفارے ہیں کہ جو شخص حالت احرام میں ہو لیکن حرم سے باہر ان جانوروں اور پرندوں کا شکار کرے. تو جو مقداریں بیان ہو چکی وہی کافی ہیں. لیکن جو شخص حالت احرام میں نہ ہو اور حرم میں ان جانوروں اور پرندوں کا شکار کرے، تو اگر وہ ایسا حیوان ہے کہ روایت میں اس کا مخصوص مقدار میں کفارہ ذکر نہیں ہوا، تو اس حیوان کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. جب وہ حیوان قیمت رکھتا ہو اور اگر اس کی بازار میں قیمت نہ ہو، جیسے جوں ہوتی ہے اس کی بازار میں قیمت نہیں ہے، تو اس کا کفارہ استغفار کرنا ہے. اور جو شخص حالت احرام میں نیز حرم کے اندر ان حیوانات کا شکار کرے تو اس پر معین کفارے کے علاوہ اس کی قیمت دینے بھی اور صدقہ کرنا واجب ہوگا. تو گویا کہ 3 صورتیں بنا دی ہیں شہید ثانی نے ان حیوانات کے شکار کی. ابھی تک جتنی مقداریں کفارے کی بیان ہوئی ہیں وہ فقط پہلی صورت میں تھیں کہ جب انسان حالت احرام میں ہو لیکن حرم سے باہر ان کا شکار کرے. اور اگر وہ حالت احرام میں نہ ہو اور حرم میں شکار کرے تو یہ دوسری صورت ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ اگر مخصوص کفارہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس کی قیمت دینا لازم ہے. اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، اگر تو قیمت ہے تو قیمت دینا لازم ہے، اور اگر قیمت نہیں ہے تو پھر استغفار کرنی پڑے گی. اور تیسری صورت ہے کہ حالت احرام میں بھی ہے اور حرم کے اندر وہ شکار کرتا ہے، تو معین کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اس کی قیمت بھی صدقہ کرنی پڑے گی. عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ حُكْمُ الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ أَمَّا الْمُحِلُّ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى غَيْرِهَا وَيَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ فَكَفَّارَتُهُ الاستغفار. جتنے یہ کفارے بیان کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام اس شخص کا حکم ہے کہ جو احرام کی حالت میں شکار کرتا ہے فی الحل، لیکن حرم کی حدود سے باہر شکار کرتا ہے. تو یہ پہلی صورت گویا کہ ابھی تک بیان ہوئی. اما المحل فی الحرام، لیکن ایک شخص حرم کی حدود کے اندر شکار کرتا ہے لیکن خود وہ محل ہے. احلال کی حالت سے مراد یعنی خود احرام کی حالت میں نہیں ہے، حرم کے اندر شکار کرتا ہے لیکن خود احرام کی حالت میں نہیں ہے. فعلیہ القیمت، تو اس پر قیمت اس جانور کی صدقہ کرنا واجب ہے. فی ما لم ینص علی غیرہا، جب اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ معین نہ ہو روایات میں. تو 2 صورتیں بن گئی. اگر تو اس کا کوئی کفارہ معین کیا گیا ہے تو وہی واجب ہوگا، اور اگر اس کا کفارہ معین نہیں کیا گیا، اس کے خاص کفارے کی نص موجود نہیں ہے،
تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ وَيَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ، اور وہ دونوں جمع ہو جائیں گے، یعنی کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قیمت بھی دینی پڑے گی۔ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ، اگر احرام کی حالت میں اور حرم کے اندر ایسے جانور کا شکار کرتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ، اور اگر ایسا حیوان ہو کہ جس کی بازار میں قیمت نہیں ہوتی اور اس کا شکار کرے، فَكَفَّارَتُهُ الْاِسْتِغْفَارُ، تو اس کا کفارہ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب توبہ کرنی ہے، طلب مغفرت کرنی ہے۔ وَلَوْ نَفَّرَ حَمَامَ الْحَرَمِ وَعَادَ إِلَى مَحَلِّهِ فَشَاةٌ عَنِ الْجَمِيعِ وَإِلَّا يَعُدْ فَعَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَاةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ۔ ایک اور مورد ہے کہ اگر انسان حرم کے کبوتروں کو بھگاتا ہے، وَعَادَ إِلَى مَحَلِّهِ، اور وہ کبوتر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں، فَشَاةٌ عَنِ الْجَمِيعِ، تو تمام کے بدلے میں ایک بکری دینا کفارے کے طور پر واجب ہے۔ وَإِلَّا يَعُدْ، اور اگر وہ کبوتر واپس نہیں آتے حرم میں اپنی جگہ پر، فَعَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَاةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، تو مشہور فقہائے شیعہ کے نظریہ کے مطابق ہر ایک کبوتر کے بدلے میں ایک بکری دینا واجب ہوگی۔ وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُوم، شہید ثانی فرماتے ہیں مشہور نظریہ فقہائے شیعہ کا یہی ہے، لیکن اس کی دلیل معلوم نہیں ہے۔ وَإِطْلَاقُ الْحُكْمِ يَشْمَلُ مُطْلَقَ التَّنْفِيرِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِهِ بِمَا لَوْ تَجَاوَزَ الْحَرَمَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس حکم کا اطلاق اور وسیع معنی شامل ہے ہر قسم کے تنفیر کو اور وہاں سے کبوتر کو بھگانے کو، اگرچہ کہ وہ حرم سے باہر نہ جائیں۔ وَقَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِهِ، جبکہ شہید اول جو کہ مصنف لمعہ ہیں انہوں نے اس حکم کو مقید کیا ہے، مشروط کیا ہے اپنی بعض تحقیقات میں، بِمَا لَوْ تَجَاوَزَ الْحَرَمَ، کہ اگر وہ کبوتروں کو بھگاتا ہے اور وہ حرم کی حدود تجاوز کر جاتے، باہر چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ کفارہ واجب ہے۔ وَظَاهِرُهُمْ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ، فقہائے شیعہ کے کلام سے ظاہر ہے کہ یہ حکم اس شخص کا ہے کہ جو احرام کی حالت میں حرم کے اندر کبوتروں کو بھگائے۔ فَلَوْ كَانَ مُحِلًّا فَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وُجُوبُ الْقِيمَةِ إِنْ لَمْ يَعُدْ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ وَيُشْكَلُ حُكْمُهُ مَعَ الْعَوْدِ وَكَذَا حُكْمُ الْمُحْرِمِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحِلِّ، تو اگر وہ احرام کی حالت میں نہ ہو، محل ہو، اور حرم کے کبوتروں کو بھگائے، تو سابقہ قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ قیمت واجب ہو، اگر کبوتر واپس نہ آئیں تو ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہو، کیونکہ قواعد میں بیان ہو چکا ہے کہ غیر محرم حرم کے اندر اگر شکار کرتا ہے اور حیوان تلف ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ اس کی قیمت دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب وہ واپس نہیں لوٹے تو گویا کہ وہ تلف ہو چکے ہیں اور قاعدتاً اس کو قیمت ادا کرنا واجب ہے۔ اگر محل ہو تو قواعد کی تقاضا یہ ہے کہ قیمت ان کی دینا واجب ہو، ان لم یعود، اگر وہ واپس نہ پلٹیں، تنزیلا لہ منزلۃ الاتلاف، یعنی گویا کہ یہ کبوتر تلف ہو چکے ہیں، جیسے ان کو تلف کرنے کا کفارہ اس صورت میں قیمت دینا ہوتی ہے، تو اسی طرح اب چونکہ واپس نہیں لوٹے تو گویا تلف ہو گئے ہیں، تو ان کا کفارہ دینا واجب ہے، قیمت اس کی صدقہ کریں۔ وَيُشْكَلُ حُكْمُهُ مَعَ الْعَوْدِ، لیکن جس صورت میں کبوتر واپس آ جاتے ہیں تو غیر محرم کا حکم مشکل ہوگا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کبوتروں کو بھگانا تو صدق کرتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ واجب ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے قواعد سابقہ کا تقاضا ہے کہ قربانی ہو یا شکار کی قیمت ہو اس وقت واجب ہوتی ہے
کہ جب شکار تلف ہوا ہو، اور معلوم ہے کہ جب کبوتروں کو اس نے بھگایا ہو اور واپس آ جائیں اپنی جگہ پر تو تلف تو ہوئے نہیں ہیں، تو قواعد کی روشنی میں اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی فرمایا کہ اس کا حکم مشکل ہے جب کبوتر واپس آ جائیں۔ وَقَضَى حُكْمُ الْمُحْرِمِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحِلِّ، اسی طرح احرام والا شخص اگر حل میں یعنی حرم کی حدود سے باہر کبوتروں کو بھگاتا ہے تو اس کا حکم بھی مشکل ہے، کیونکہ حالت احرام میں تو وہ ہے، تو اس پر کچھ واجب ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کبوتر جو حرم کے اندر نہ ہوں تو اس کو بھگانے کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو شہید نے تحقیق پیش کی کہ یہ سب جو کفارے ذکر ہو چکے ہیں ان حیوانات کے، تو یہ احرام کی حالت میں جب وہ شکار کرے لیکن حرم کی حدود سے باہر ہو، اور اگر حرم کی حدود کے اندر احرام کے بغیر بھی شکار کرے تو اس پر قیمت واجب ہے جب تک اس کا کوئی خاص کفارہ معین نہ ہوا ہو روایات میں۔ تو روایات جو ان کفارات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ظہور یہ ہے کہ یہ اس کے احرام کی وجہ سے کفارہ واجب ہے، لیکن اگر وہ ان کو قتل کرے احرام کی حالت میں نہ ہو لیکن حرم میں ہو تو بھی اس پر مذکورہ موارد جو منصوص ہیں ان کا کفارہ واجب ہوگا، اور جن کا کفارہ معین نہیں ہے تو اس پر ان کی قیمت واجب ہوگی۔ صحیح سلیمان بن خالد جعفری جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی الظبی شاۃ وفی البقرۃ بقرۃ وفی الحمار بدنۃ وفی النعامۃ بدنۃ وفی ما سوا ذلک قیمتہ وسائل شیعہ باب اول ابواب کفارات الصید حدیث دوم ہے کہ ہرن کے شکار میں بکری واجب ہے، اور گائے کے شکار میں گائے واجب ہے، اور حمار کے شکار میں اونٹ کا بچہ واجب ہے، اور شتر مرغ کے شکار میں بھی اونٹ کا بچہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ اس کی قیمت واجب ہے۔ تو قیمت کیسے ثابت ہوگی؟ جب دو عادل جو قیمتوں کی شناخت رکھتے ہیں، مہارت اور حذاقت رکھتے ہیں، وہ اس کی قیمت معین کرے۔ اگر وہ احرام کی حالت میں بھی ہو اور حرم میں ان کو قتل کرے تو دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، چونکہ سبب زیادہ ہیں تو مسبب بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس سب پر صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَأَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمْ فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، اگر تم نے شکار کیا اور حرم کے اندر شکار کیا لیکن خود احرام کی حالت میں نہیں ہو تو اس کی ایک ہی قیمت واجب ہے۔ وَإِنْ أَصَبْتَهُ وَأَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْكَ الْقِيمَةُ، اور اگر حرم سے باہر احرام کی حالت میں ان کا شکار کرو تو بھی قیمت واجب ہے۔ وَإِنْ أَصَبْتَهُ وَأَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ الْفِدَاءُ مُضَاعَفًا، اور اگر تم نے حرم کے اندر اور خود احرام کی حالت میں ان کا شکار کیا تو تم پر ان کا فدیہ واجب ہے 2 برابر۔ وسائل شیعہ باب 31 ابواب کفارات الصید حدیث پنجم ہے، اور صحیح حلبی جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے، ان قتل المحرم حمام فی الحرم فعلیہ شاۃ وثمن الحمامۃ درہم او شبہہ یتصدق بہ او یطعمہ حمام مکہ فإن قتلها فی الحرم ولیس بمحرم فعلیہ ثمنہا۔ وسائل شیعہ باب 11 ابواب کفارات الصید حدیث سوم ہے کہ اگر احرام کی حالت میں حرم کے کبوتر کا شکار کیا اور اسے قتل کیا تو اس پر ایک بکری بھی ہے، اور کبوتر کی قیمت بھی 1 درہم یا اس کے مشابہ اس کو صدقہ کرے، یا اسے مکہ کے جو کبوتر ہیں ان کو کھلائے، اور اگر اسے حرم میں قتل کرے اور خود احرام کی حالت میں نہ ہو تو اس کی قیمت واجب ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اگر وہ واپس نہ پلٹیں حرم کے کبوتر تو ہر ایک کے بدلے میں 1 بکری دینا واجب ہے مشہور قول کی بنیاد پر، اور اس کی دلیل معلوم نہیں ہے۔ تو شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی فرمایا کہ محقق ہلی نے شرائع الاسلام میں اس نظریے کو ایک قول کی طرف نسبت دی کیونکہ اس کی دلیل انہیں نہیں ملی، کیونکہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ھذا الحکم ذکرہ علی بن بابویہ فی رسالتہ ولم اجد بہ حدیثا مسندا، کہ یہ حکم علی بن بابویہ قمی شیخ صدوق نے
اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں کوئی باسند حدیث نہیں دیکھی۔ پھر یہ چیز فقہا میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ اجماع اور اتفاق کے شیعہ کا مرحلہ آ گیا، کیونکہ متقدم جو فقہا تھے وہ شیخ صدوق کے فتویٰ کی طرف رجوع کرتے تھے جب انہیں نص نہیں ملتی تھی، اقامتاً لہا مقامہ، یعنی اسی فتوے کو نص کی جگہ پر قائم کر دیتے تھے، اس بنیاد پر کہ وہ نصوص صحیحہ کی روشنی میں حکم دیتے اور فتویٰ دیتے تھے۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ ثابت ہو جائے، جیسا کہ علامہ بروجردی اور باقی بعض متاخرین نے بھی اس پر تاکید کی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے علامہ ابن بابویہ کی جو فقہ ہے اس کو مختلف موضوعات فقہی سے تجرید کروا کے مستقل کتاب میں ناشر کروایا ہے، اور اسی طرح ان کی جو کتابیں ہیں مقنع اور ہدایہ فقہ کی، ان کو بھی جدید تحقیق کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اور ان کی تخریج پر کافی کام ہوا ہے۔ بہرحال یہ حکم ہر قسم کے بگانے کو شامل ہے، اگرچہ وہ حرم سے خارج نہ ہو، اگرچہ وہ آنکھوں سے بھی غائب نہ ہو۔ لیکن علامہ حلی اپنی تذکرۃ الفقہاء میں اور شہید اول اپنی بعض تحقیقات میں فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حرم سے وہ دور چلا جائے، اور اس کے پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ حرم میں اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئے۔ اور جو فرمایا تھا شہید ثانی نے کہ فقہائے شیعہ سے ظاہر ہے کہ یہ حکم احرام کی حالت میں حرم میں ایسا کرنے کا ہے، تو سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں، محقق حلی اور دوسرے فقہا کے کلام کا اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ فرق نہ ہو بگانے والے میں کہ وہ احرام کی حالت میں ہو یا احرام کے بغیر ہو۔ بعض اصحاب نے احتمال دیا کہ فدیہ اور قیمت واجب ہے جب احرام بھی ہو اور حرم میں، تو یہ بعید ہے جداً، بہت بعید ہے، لیکن جب واپس لوٹ آئیں تو واضح ہے کہ یہ بعید ہے، اس کو کس بنیاد پر واجب کریں گے کفارے کو؟ اور جب واپس نہ لوٹے تو اس طرح کا اتلاف شمار نہیں ہوتا بگانا، کیونکہ یہ شکار تو نہیں کیا، صرف ان کو اڑایا ہے۔ بلکہ شہید ثانی کی مسالک سے بھی اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے شرح الامہ میں یہاں فرمایا ہے۔ ادھر فرمایا ھذا الحکم علی اطلاق لا یناسب القواعد الماضیہ من وجوب الفداء علی المحرم فی الحل والقیمہ علی المحل فی الحرم والامرین معا علی المحرم فی الحرم والذی یطابقها منہ ان یحمل الحکم المذکور علی ما لو نفرها المحرم فی الحل فلو کان محلا فی الحرم واجبت القیمہ او محرما فی الحرم واجبت الشاة والقیمہ خصوصا اذا لم يعد فإن ذلك منزل منزلة الاطلاف فیکون فی حکم القاتل، کہ یہ حکم اپنے اطلاق کے ساتھ قواعد کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ فدیہ واجب ہوتا ہے محرم پر حل میں اور قیمت واجب ہوتی ہے محل پر حرم میں، اور دونوں واجب ہوتے ہیں محرم ہو اور احرام کی حالت میں ہونے کے ساتھ ساتھ حرم میں ہو۔ تو جو قواعد کے مطابق ہے تو اس حکم سے مراد لیا جائے اگر احرام کی حالت میں حرم سے باہر ان کو بھگائے، اگر احرام کی حالت نہ ہو اور حرم میں بھگائے تو قیمت واجب ہے، اور اگر محرم ہو اور حرم میں ان کو بھگائے تو پھر بکری اور قیمت دونوں واجب ہیں، خصوصاً جب وہ واپس پلٹ کرنا ہے، کہ اس صورت میں اس کو تلف کے برابر سمجھا جاتا ہے اور یہ قاتل کے حکم میں ہوگا۔